الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام بالتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء المرسلین سیدنا و مولانا و حبیبنا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا بالقاسم محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وأہل البیت طیبین الطاہرین المعصومین المطہبین المنتجبین المطہرین المظلومین ولا لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین الکافرین المشرکین الغاصبین المنکرین الحاسدین اما بعد قال فقط سبحانہ تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. پہلے بند سے لے کے آخری بند تک بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دعا ہے رب العزت مالک سے، جناب سیدہ سے، امیر المومنین سے، سلطانی کربلا سے ہمارے ولی الاثر قائم امام کی ظہور میں ساجد عطا فرمانا. مالک ہمیں امام کی زیارت، نصرت اور شفاعت نصیب فرمانا. یا میرے مولا بانی محفل، بانی مجلس کی لنگر، اخراجات، خرچہ، نظر و نیاز قبول و منظور عطا فرمانا. ذاکرین، زائرین، یہاں پہ جو مجمع میرے سامنے موجود ہے تمام کے ڈیوٹیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور عطا فرمانا. بیماروں کو شفا، تندرستوں کو رزق حلال، بے اولادوں کو اولاد، بے روزگاروں کو روزگار، بے جرم اسیروں کو رہائی نصیب عطا فرمانا. یا میرے مولا میرے ذمہ بہت سی دعائیں ہیں لیکن تو مجھے سن بھی رہا ہے، تو مجھے دیکھ بھی رہا ہے، دلوں کا حال مجھ سے زیادہ بہتر جانتا ہے. جو دعا میرے ذمہ ہے یا میرے مولا تمام دعاؤں کو تو مستجاب فرمانا. یا میرے مولا ہماری سب سے آخری دعا اور ہر سب کے دل کی دعا، جب تک ہمیں موت نہ آئے، جب تک ہمیں کربلا کی زیارت نصیب نہ ہو. دعا کو قبولیت کا شرط دینے کے لیے درود کا سہارا لے کے بلند تر صلوات کر دیجیے گا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد واجب. ایک درود اس طرح پڑھیں کہ آگے پڑھنے کو رخ بھی اچھا ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد واجب. مالک میرے استاد محترم سلطان العلماء علامہ غفر عباس تونسی صاحب علیل ہیں. دعا ہے سید السجاد کے صدقے ان کو شفاء کلی نصیب عطا فرمانا. سرمایہ ملت جعفریہ ہیں، ہماری دعا ہے کہ یا میرے مولا ان کے اندر جس قسم کی بھی بیماری ہے سید السجاد کے صدقے انہیں شفاء کلی نصیب عطا فرمانا. میرے استاد محترم قبلہ علامہ آصف رضا علوی اور علامہ علی وجہت بلوچ کا سایہ میرے مولا سلامت رکھنا. ان کے دلوں میں جتنی بھی حاجات ہیں تمام حاجات کو قبول و منظور عطا فرمانا. یا میرے مولا ان کو ذاکری کے میدان میں مزید لازوال نصیب عطا فرمانا. دعا ہے اجازت ہے ذکر کا آغاز کیا جائے. چونکہ آج کا دن منسوب ہے قمر بنی ہاشم ابو الفضل عباس علمدار. بانی مجلس یہاں ہر سال غازی عباس علمدار کی منتی مجلس کرتی ہے اور آج کا دن ہم نے منتی مجلس غازی علمدار کے نام سے منسوخ کیا ہے. اور میری کوشش ہے کہ جب تک محو گفتگو ہوں، میں جب تک نوکری کر رہی ہوں، میں ذکر ابو الفضل عباس کی کروں. میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گی کہ چاہے میں فضیلت عباس بیان کروں یا غازی کے دکھ اور مظلومیت بیان کروں، دلوں میں اپنی حاجات لیجیے گا اور اپنے لیے منت لیجیے گا کہ اگر آپ لوگوں کی حاجات قبول ہو تو غازی کی منتی مجلس پر آپ لوگ پڑھیں گے. غازی وہ ہے کہ جسے لوگ کہتے ہیں کہ وہ سید نہیں ہے. آواز میں بتاؤں کہ غازی سید ہے. لوگ کہتے ہیں کہ حسنین سید ہے لیکن غازی کی ماں چونکہ سید زادی نہیں تھی اسی لیے وہ سید نہیں ہے. آؤ میں بتاتی چلوں کہ غازی سید کے ساتھ ساتھ نور علی ہے، نور اہل بیت ہے. اہل بیت کی نور میں سے ایک ٹکڑا ہے غازی بھی. جیسے اماموں کا ظہور ہوا ویسے ہی غازی کا ظہور ہوا. کیونکہ شجرہ چلتا ہے باپ سے، ماں سے نہیں چلتا. اور غازی کا چہرہ چلا ہے وجہ اللہ سے، نور اللہ سے، عین اللہ سے، علی اللہ سے چلا ہے غازی کا شجرہ. تو غازی کیسے سید نہیں ہوئے؟ بس میں بتاتی
چلوں کہ 4 شعبان کو غازی اس دنیا میں ظاہری ظہور کیا تو کیسے کیا، اور اس کے بعد غازی نے زندگی گزاری تو علی کی مودت و محبت میں کیسے گزاری۔ جناب ام البنین جو کہ مادر عباس ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب میں 4 شعبان کی رات کو، ہر رات میں 4 شعبان کی رات کو میں اپنے حجرے میں بیٹھ کے عمل کر رہی تھی، عبادت کر رہی تھی، جو کہ میں ہر رات کرتی تھی۔ غازی کی ماں کہتی ہے کہ اس رات بھی میں عبادت میں مصروف تھی کہ اندر سے باہر سے علی کی آواز آئی، علی کی آواز آئی کہ اے بی بی آج ایسے عبادت کرنا جیسے میں تجھے بتاؤں، آج ویسے عبادت کرنا جیسے تجھے عباس کا باپ بتائے۔ بیوی کہتی ہے حکم امام تھا اس لیے میں انکار نہ کر پائی، باہر علی تھے، اندر عباس کی ماں تھی۔ عباس کی ماں کہتی ہے میرے ہاتھ میں تسبیح تھا، میں ورد کر رہی تھی کہ باہر سے علی کی آواز آئی کہ اپنی ورد میں اللہ اکبر کی صداؤں کو بلند کرو۔ غازی کی ماں کہتی ہے میں نے اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرنا شروع کر دی، باہر سے آواز آئی اب الحمدللہ بولنا شروع کر دو، میں نے الحمدللہ بولنا شروع کر دیا، باہر سے علی کی آواز آئی سجدے میں سر رکھ کے سبحان اللہ بولنا شروع کر دو۔ غازی کی ماں کہتی ہے سجدے میں سر رکھ کے آنکھیں بند کر کے محو گفتگو الہی سے ہو کے میں سبحان اللہ کی ورد پڑھنے لگی تھی۔ وہ کہتی ہے جیسے میں نے سبحان اللہ کا ورد ختم کیا میری آنکھیں بند تھی، میں سجدے میں تھی، لیکن مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ کمرے میں ہر طرف روشنی ہی روشنی دکھائی دے رہی ہے، کمرے میں ہر طرف روشنی ہی روشنی ہے۔ مجھے علی کا حکم آیا آنکھیں کھول لو، میں نے آنکھیں کھولی، روشنی ہی روشنی تھا، ایسے رات کی تاریکی میں روشنی تھا جیسے دن کے سورج کا، سبحان اللہ، ایسے کمرے میں روشنی تھا جیسے چاند کی روشنی پڑتی ہو، کہتی ہے ایسے روشنی تھا۔ مجھے علی کا حکم آیا سر سجدے سے اٹھاؤ، غازی کی ماں کہتی ہے میں نے سر سجدے سے اٹھایا، جیسے میں نے سر سجدے سے اٹھایا، جب میں نے سجدے میں سر رکھا تھا صرف میں سجدہ کر رہی تھی۔ غازی کی ماں کہتی ہے جیسے میں نے سجدے سے سر اٹھایا میرے ساتھ غازی سجدے میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میرے ساتھ غازی سجدے میں موجود ہے۔ بی بی کہتی ہے میں نے غازی کو گود میں اٹھایا، غازی کے لب ہل رہے تھے، وہ کچھ پڑھ رہا تھا۔ بی بی کہتی ہے میں نے غازی کو کان کے قریب کیا، غازی بول رہا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ ولا شریک لہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان علی ولی اللہ امیر المومنین۔ بی بی کہتی ہے یہ وہ پڑھ رہا تھا جو میں ہمیشہ عبادتوں میں پڑھا کرتی تھی، اللہ کی گواہی دیا کرتی تھی، محمد کی گواہی دیا کرتی تھی، علی کی گواہی دیا کرتی تھی۔ بی بی کہتی ہے میں ساتھ ساتھ پڑھنے لگی، لیکن جب میں خاموش ہو گئی غازی مسلسل کچھ بول رہے تھے، میں نے غازی کو اپنے کان کے قریب کیا، جملہ سننا اور بولنا ضرور۔ غازی کہتے ہیں اشہد ان امام الحسین، میں گواہ دیتا ہوں میرے وقت کے حسین میرے امام۔ ماشاءاللہ، جیو جیو یہ ہے غازی جن کا ظہور ہوا تو ایسے جیسے کعبے میں علی کا ہوا۔ بی بی کہتی ہے میں نے غازی کو گود میں لے کے باہر نکلی اور علی نے علی کو گود میں میں نے جملہ کہہ دیا، علی نے علی کو گود میں اٹھایا۔ اب ذرا تصور میں رہنا، مدینے جا کے سوچنا کہ ہو بہو علی کو علی نے اٹھایا ہے، علی کی آنکھیں علی جیسی، علی کے کان علی جیسے، علی کی لہنیں علی جیسے، علی کا زبان علی جیسا، علی کا دل علی جیسا، پورا کا پورا علی لگ رہا ہے میرا اور آپ کا عباس۔ علی نے عباس کو گود میں اٹھا کے ماتھے پہ چوما، بازو چومے اور چومنے کے بعد کہا آج وہ دنیا میں آیا جسے علی کا بیٹا کہا جائے۔ واہ ماشاءاللہ، بادشاہی آسماں ہو یا زمین، ہے علی اس میں الہی مصطفیٰ کا جانشین، دوسرا ہے دیر نہیں ہے دوسرا غازی نہیں، یا علی کہہ کے زباں کے ساتھ دل بولا سلام عباس یا مولا، سلام عباس یا مولا۔ نعرہ
لیکن علی کہتا تھا یہ محمد کے بیٹے. علی نے دعاؤں میں عباس کو مانگا ہی اس لیے کہ علی کہتا تھا مجھے بیٹا چاہیے. اور جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے, چلنے کے قابل ہو جاتا ہے, باپ انگلی سے پکڑ کے باہر لے کر جاتا ہے, بچہ بچوں کے ساتھ کھیلتا ہے, لیکن علی نے عباس کو بچپن سے ہی مردوں سے لڑوایا. کہتے ہیں نا کہ لڑنے کی اگر پریکٹس کروانی ہو تو بچوں کے ہاتھ میں وہ جو کھلونے کے تلوار ہوتے ہیں وہ دے دیے جاتے ہیں, پھر انہیں سکھایا جاتا ہے, بچہ بچہ سے لڑتا ہے تاکہ دونوں کی پریکٹس ہو. لیکن کیا بات ہے عباس کی کہ علی نے بچپن سے ہی مدینے کے مردوں سے عباس کو لڑوایا اور یہ کہا کہ یہ بچپن کا علی ہے, اسے معمولی نہ سمجھنا, اگر اس میں جلال علی آ گیا تو یہ ویسے لڑے گا جیسے خیبر میں علی نے. واہ واہ. اور یہی وجہ ہے کہ عباس صرف مردوں سے نہیں, عباس دنیا کے ہر شے سے لڑنے لگے تھے. بچپن سے اتنا پریکٹس دیا تھا علی. اور یہ شاگرد کس کے تھے؟ یہ حسن مصطفیٰ کے شاگرد تھے. لوگ کہتے ہیں حسن کو جنگ لڑنا نہیں آتا تھا اس لیے صلح کر کے امن کا معاہدہ کیا. عباس جیسا بھائی, عباس جیسا شاگرد جب کسی کا ہو تو سوچنا وہ حسن لڑتا ہوگا تو کیسے لڑتا ہوگا. صفین کے میدان میں جب علی نے ابو حنیفہ کو بھیجا, سامنے سے 300 دشمنوں نے 300 تیر پھینکے. یہاں ابو حنیفہ کو ڈر لگا, ابو حنیفہ پیچھے ہو گیا. ابھی ابو حنیفہ سوچ رہا تھا کہ میں کروں تو کیا کروں. یہاں علی کا بیٹا حسن آگے ایسے آیا جیسے ہوا چل کے آتی ہے اور سارے کے سارے تیروں کو زمین پہ پھینکا. ابو حنیفہ شرمندہ ہو گیا. علی مسکرا کے کہتے ہیں شرمندہ نہ ہونا ابو حنیفہ, تو میرا بیٹا ہے حسن محمد خان. حسن کو معمولی نہ سمجھنا. اور عباس اس کے شاگرد ہیں جسے حسن مصطفیٰ کہا جاتا ہے. ایک مرتبہ بادشاہ حسین مدینے کی طرف جا رہے تھے. مدینے کے صحرا میں جنگل تھا. چونکہ بچپن سے عباس حسین کے ساتھ ہوتے تھے, غلامی حسین میں آتے تھے, اس لیے جہاں جہاں حسین جاتا تھا وہاں وہاں عباس ساتھ جاتا تھا. اب عباس کا بچپن کا عباس حسین کے ساتھ جا رہا ہے. جنگل سے شیروں کی آواز آئی. حسین نے عباس کو مخاطب کر کے کہا, عباس مجھے لگ رہا ہے کہ شیروں کو کسی انسان کی ضرورت ہے. لگتا ہے وہ کسی انسان کو کھانے کی کوشش ہے. جیسے علی لڑا کرتے تھے, ہر شیر عباس کے قدموں میں گر کے معافی مانگ کے کہتا ہے, اے زرغام ہمیں معاف کرنا, اے فرشتوں کے شیر ہمیں معاف کرنا, ہم دوبارہ آپ سے مقابلہ نہیں کریں گے. جلال آیا عباس کو, ایک شیر کو چیڑ پار پھینک کر کہتا ہے, کبھی عباس سے لڑنے کی کوشش نہ کرنا ورنہ ایسے پاڑوں گا جیسے شیر کو پھاڑ دیا. ماشاءاللہ. اور یہی عباس جسے باب الحوائج کہا جاتا ہے, جس کے در پہ ہم مانگتے ہیں, ہم اس سے نہیں مانگتے, ہم اس کے علم سے مانگتے ہیں. اور کیا شان ہے عباس کے علم. لوگ کہتے ہیں آپ لوگ کپڑے سے مانگتے ہیں. نوزری ہم کپڑے سے نہیں, ہم غازی کے شبیہ سے مانگتے ہیں. اور یہ میرا آزمایا فارمولہ ہے کہ جھک کے جب بھی غازی کے در پہ گئی اور غازی کے علم سے مانگا وہ عطا ہوا. اگر نہ عطا ہوا تو یہ سمجھ کے شکر کرنا چاہیے کہ غازی سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے بہتر ہے. لیکن جب بھی مانگا اس نے عطا کیا, کیونکہ یہ بن مانگوں کو بھی عطا کرتا ہے. اور میں بس ایک دو واقعات غازی کے بیان کرنے والی ہوں کہ یہ کیسے عطا کرتا ہے. ایک شخص کہتا ہے کہ میں 4 شعبان کو اپنے ماں اہل و عیال کے ساتھ کربلا گیا سید الشہداء کی زیارت کرنے. وہ کہتے ہیں جب میں زیارت کے قریب پہنچا میں نے اپنے اہل و عیال کو وہاں ہوٹل میں اسٹے دیا اور اس کے بعد میں خود حسین کی زیارت کو گیا. میں نے حسین کی زیارت کی اور جب میں غازی کی زیارت کے لیے آیا میں غازی کے لیے سجدے میں جھک گیا. میں نے غازی کو سجدہ کیا, غازی کے حرم کو چوما اور جیسے ہی میں واپس جانے لگا میرا کہیں پہ بٹوا گم ہو. میں نے بہت ڈھونڈا لیکن مجھے بٹوا نہیں ملا. وہ کہتے ہیں میں روتا ہوا واپس جا رہا تھا کہ مجھے سامنے گرا ہوا بٹوا دکھائی دی. میں نے جب ایسی اس کو اٹھانا چاہا تو ایک عرب کا شخص آ کے کہتا ہے کہ چوری کرتا ہے.
یہ بٹوا تو میرا ہے۔ میں نے کہا یہ بٹوا میرا ہے کیونکہ بٹوا بالکل ایسے تھا جیسے میرا بٹوا۔ میں اور وہ عرب والا شخص ایک بٹوے پہ لڑنے لگے۔ لڑتے لڑتے وہاں پہ لوگ جمع ہو گئے۔ لوگوں نے کہا معاملہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ بٹوا میرا ہے۔ وہ عرب کا شخص کہتا ہے یہ بٹوا میرا ہے۔ ہم دونوں آپس میں لڑنے لگے۔ آخر معاہدہ یہاں پہ رک گیا کہ لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ اس بٹوے کے اندر کیا ہے؟ میں نے کہا اس میں ایک میرا شناختی کارڈ ہے، کچھ امریکن ڈالرز ہیں اور باقی کچھ بھی نہیں ہے۔ عرب والے سے جب پوچھا گیا اس نے کہا اس میں عربی دینار ہے اور ایک میری تصویر موجود ہے۔ بٹوے کو کھولا گیا تو بٹوے میں عرب کی بندے کا تصویر اور عربی دینار پائے گئے۔ لوگوں نے عرب والوں کو بٹوا دیا اور مجھے اتنا مارنا شروع کر دیا کہ تو حرم عباس میں چوری کرتا ہے، تجھے شرم نہیں آتا، تو غازی کے در پہ آگے لوگوں کی چوری کرتا ہے۔ لوگوں نے مجھے اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا کہ میں گر گیا اور میں گر کے زخمی ہو گیا۔ مجھے حرم سے باہر نکالا گیا اور کہا گیا کہ جتنی جلدی ہو سکے تو کربلا سے نکل۔ وہ کہتے ہیں میں روتا ہوا نجف اشرف کی جانب پیدل چلنے لگا اور رو رو کے میں غازی سے کہنے لگا کہ غازی میں نے تو تیرے در پہ آیا تھا اور تجھ سے سجدہ کرنے آیا تھا، اب مجھے یہ بتاؤ کہ میں اپنے ملک واپس کیسے جاؤں گا؟ میرے پاس نہ پیسے ہے، نہ کرنسی ہے، نہ ڈالر ہے۔ میں اپنے گھر والوں کو کھلاؤں گا تو کہاں سے کھلاؤں گا؟ اور اگر میں جاؤں گا اپنے ملک واپس تو کیسے جاؤں گا؟ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ وہ کہتے میں روتا 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 دریائے فرات کے قریب پہنچا۔ جیسے ہی میں فرات کے قریب پہنچا، قریب پہنچ کے وہ کہتے میں وہاں بیٹھ کے رونے لگا۔ روتے روتے ایک گھوڑے کا شخص میرے قریب آ کے روک گیا۔ کہ کہتے ہیں اے شخص تو اس قدر کربلا میں پریشان ہو گئے۔ میں نے کہا میرا ایسے بٹوا چوری ہو گیا اور جیسے ہی میں نے بٹوا اٹھایا لوگوں نے مجھے مارنا شروع کر دیا کیونکہ وہ بٹوا میرا نہیں کسی عربی کا تھا۔ اب میں اور کچھ نہیں چاہتا، میری بے عزتی حرم عباس میں بہت زیادہ ہوئی ہے، لیکن بس میں اتنا چاہتا ہوں کہ میرے پاس اتنا ہو کہ میں واپس اپنے اہل و عیال کو لے کے گھر چلا جاؤں۔ وہ شخص سے کہتا ہے کہ پریشان نہ ہو، میرے جیب میں جو بٹوا ہے وہ تیرا ہی ہوگا، میرے جیب سے بٹوا نکال دینا۔ وہ کہتے ہیں جب میں نے زمین سے بٹوا اٹھایا تو میری اتنی حرم عباس میں بے عزتی ہوگی، جب میں تیرے جیب سے نکالوں گا کہیں تو پولیس کو نہ بلوا لے، کہیں تو مجھے تھانہ لے کر نہ جائے، میں نہیں اٹھاؤں گا۔ اگر تو چاہتا ہے کہ تو مجھے اپنا بٹوا دے دے تو خود اپنے ہاتھوں سے نکال کے مجھے دے دے۔ کہتے ہیں جیسے میں نے یہ کہا نا کہ اپنے ہاتھوں سے نکال کے مجھے اپنے ہاتھوں سے بٹوا دے دے، اس شخص کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور رو کے کہتا ہے کہ اگر کربلا میں ہاتھ نہ کٹ گئے ہوتے تو آج خود نکال کے دے دیتا۔ اس کے بعد غازی غائب ہو گیا اور وہ بٹوا نیچے پڑا تھا۔ جیسے ہی میں نے بٹوا اٹھایا اس میں میری کرنسی، ڈالر، شناختی کارڈ سب کچھ موجود تھا۔ غازی عطا کرتا ہے تو ایسے عطا کرتا ہے، اور غازی زندگی دیتا ہے تو کیسے دیتا ہے؟ ہم جب زندگی کی دعا کرتے ہیں تو ہم غازی سے مانگتے ہیں۔ غازی مردوں کو بھی زندہ کرتا ہے۔ وہ موسیٰ تھا جو پرندوں کو پونک دیتا تو زندہ ہو گیا۔ یہ عباس ہے کہ جس کے حرم پہ اگر زندگی مانگی جائے تو مردوں کو بھی زندہ کرتا۔ ایک شخص اختر عباس نام کا وہ کہتے ہیں میں کربلا گیا اور چونکہ 40 کے دنوں میں گیا تو بے تحاشا رش ہوا۔ معجزے آج بھی ہوتے کہ نہیں ہوتے، باخدا میرے ساتھ ہوئے کربلا میں، حرم عباس میں موجود، اور ہر بندے کے ساتھ ہوتا ہے۔ جو ظاہر حسین ہے وہ اس چیز کا گواہ ہے کہ جب کربلا جاؤ تو وہاں کسی نہ کسی کے ساتھ کوئی نہ کوئی معجزہ ضرور ہوتا ہے، کیونکہ وہاں عباس آج بھی رہتا ہے۔ حسین کہتا ہے کہ جب میرے زال نجف سے کربلا آتے ہیں تو پہلا استقبال عباس ہے۔ تڑپ رہے ہیں دل آج بھی 40 کے۔ غازی تو جسے بلاتا ہے اسے ہر حال میں بلاتا ہے۔ غازی تو جسے بلاتا ہے تو چاہتا ہے تو جیسے بلائے، چاہے پیسے ہو نہ ہو، چاہے دولت ہو نہ ہو، چاہے بارڈرز بند ہو، چاہے ویزے نہ لگتے ہو، لیکن اگر غازی جسے بلاتا ہے نا اسے ہر حال میں بلاتا ہے۔ اختر عباس صاحب کہتے ہیں میں 40 پہ کربلا گیا اپنے ماں اہل و عیال کے ساتھ، میرے ساتھ میرے بیٹا، میرے بہو، میری بیوی اور میرے 2 پوتا پوتی۔ رش چونکہ بہت زیادہ تھا اس لیے میں نے حرم کے قریب ایک چھوٹا سا کمرہ لیا اور اس کمرے میں ہم رہنے لگے۔
بہت سارے موقع بھی لگے ہوئے تھے، لنگریں تھی، بہت زیادہ رش تھا، اس لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ 40 کی رات ہے، آدھی رات تک ہم موقعوں کے اندر عبادتیں کریں گے اور وقت سحر کو ہم غازی کے حرم پہ جا کے غازی کو حسین کا بوسہ دیں گے۔ یہ فیصلہ ہوا۔ وہ کہتے ہیں ہم تمام بڑے ایک موقف میں بیٹھ کے وہاں پہ ہم نے عبادت کرنا شروع کر دی، اور جو میرے ایک پوتا تھا حسن عباس اور ایک میری پوتی تھی صادقہ، ان کو ہم نے دوسرے موقع پہ سلا دیا۔ کہتے وقت سحر قریب تھا کہ میری پوتی رونے چیختی چلاتی ہوئی ہمارے موقف میں آئی۔ جیسے موقف کے قریب آئی، میں نے اپنی بہو سے پوچھا ہوا کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں میرا بھائی 8 سال کا بچہ تھا، وہ میرا بھائی اچانک اٹھ گیا اور جس کمرے میں ہمارا کمرہ تھا موقف تھا، اس کی کھڑکی کے قریب بجلی کے تاریں لگی ہوئی تھی۔ وہ کہتا ہے حسن نے تاروں کو ہاتھ لگایا اور حسن کی تاروں کے ہاتھ لگانے پہ ایک چیخ آئی اور حسن تاروں کے ساتھ لٹک چکا ہے۔ حسن کو نہ سانس آ رہی ہے، نہ آواز دے رہا ہے، نہ کوئی بات کر رہا ہے۔ ہم باغی ہوئے جیسے گئے، وہ اس طرح 10 منٹ سے لٹکا ہوا تھا اور مسلسل بجلی کے جھٹکے میرے پودے کو مل رہے تھے۔ میں نے کسی طریقے سے اپنے پودے کو اٹھایا، لیکن اس میں کچھ بھی نہ تھا، وہ سانس تک نہیں لے رہا تھا، وہ بول نہیں رہا تھا۔ ہم نے طبیبوں کو بلایا، لیکن طبیبوں نے کہا کہ یہ زندگی کھو چکا ہے، یہ زندگی سے فانی کر چکا ہے۔ میں کہتا اس کو اٹھاتا ہوا غازی کے حرم کے قریب آیا اور اپنے پوتے کو اپنے گود میں لٹھا کے میں نے غازی سے رو رو کے کہنا شروع کر دیا، مجھے میرا پوتا حسن چاہیے، میں تیرے 40 کے لیے آیا تھا، میں تیرے حسین کا پرسہ لینے آیا تھا، مجھے اپنے پوتے کا غم نہیں منانا، مجھے تیرے حسین کا غم منانا ہے۔ اب الفاظ سننا اور دلوں میں عباس سے مانگنا ضرور کہ جب وہ عطا کرتا ہے تو کیسے عطا کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے 15 منٹ سے جو بچہ میرے گود میں بت بن کر سو رہا تھا، اس کے لب ہلنے لگے، اس کی آنکھیں کھلنے لگی، وہ بولنے لگا یا عباس یا عباس یا عباس۔ وہ 8 سال کا بچہ کہ جو جانتا بھی نہیں تھا کہ ہم کہاں آئے ہیں، اس کے چہرے پہ ایک روشنی تھی اور زبان پہ الفاظ تھے یا عباس یا عباس یا عباس کے۔ ہم نے اس کو اٹھایا، میں نے اس کو دیکھا، کہرا کہری مچ گئی، لوگوں نے قریب آ کے اس کے کپڑے کھینچنے شروع کر دیے، اس کی زیارت کرنا شروع کر دی کہ عباس نے اسے زندگی عطا کیا ہے۔ وہاں کے مستحیط نے ہمیں کہا اس بچے کو جتنی جلدی موقع لے کر جا سکتے ہو لے جاؤ، ورنہ لوگ اس کے کپڑے پاڑ پاڑ کے اس کی زیارت کریں گے، اس کا حرم چومنے کی کوشش کریں گے۔ میں نے حسن عباس کو اٹھا کے موقف کے اندر لے آیا، میں نے حسن سے سوال ہی کیا کہ تو نے مرنے کے بعد کیا دیکھا؟ 8 سال کا بچہ کہتا ہے دادا مجھے کچھ اور نہیں پتا، بس جب مجھے کھرند لگی میں چلا گیا، اس کے بعد ایک 2 کھٹے بازو کا بندہ آیا جس نے میری آنکھوں پر ہاتھ رکھ کے کہا جا تجھے تیرے دادا کو بلا رہے ہیں۔ یہ تھا غازی، تو زندگی بھی ایسے عطا کی۔ یہ ہے غازی، سے مانگو سے یہ عطا کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا خود بڑا ارمان رہ گیا، اس کا ارمان تھا کہ کربلا میں جنگ کرے، اس کا مان رہ گیا تھا کہ 4 سالہ کی معصومہ کو پانی پلانا۔ سکینہ نے عباس سے پانی مانگا، عباس پانی نہ لا سکا، اس لیے عباس سے سکینہ نے وعدہ کیا کہ تیری سید زادی کی دعا ہے، تیرے غازی کے پنجے سے جب بھی جو کوئی کچھ بھی مانگے گا، سکینہ کا واسطہ دے کے مانگے، میں ضرور اٹھا کروں۔ یہ عباس چاہتا تو کربلا میں اپنی آنکھوں سے 9 لاکھ کے لشکر کو ختم کر سکتا، اتنا جلال تھا عباس۔ اور آج میں نے وہ مسائل پڑھنے ہیں جو میں نے سنا، میں نے 3-4 سال سے وہ مسائل بیان ہی نہیں کی وہاں پہ جو میں نے سنا، کیونکہ مجھے خوف آتا یا میں مر جاؤں گی یا کوئی مر جاؤں، لیکن آج دل چاہ رہا ہے کہ سب غازی کو جی بھر کے روئیں اور رو رو کے دعائیں مانگیں۔ زیادہ نہیں، 10 بستہ گزارش ہے، ایک آنسو ضرور بہانا۔ کمرے بنی ہاشم کہا جاتا ہے،
जब पढ़े लिखे मजमे में, पढ़े लिखे लोगों में, पढ़े लिखे घर में कोई पढ़ा लिखा बन जाए, वो मुश्किल नहीं आसान। जब पढ़े लिखे माहौल में कोई अनपढ़ बड़ा हो जाए, वो मुश्किल नहीं आसान। जब अनपढ़ माहौल में एक बंदा पढ़ लिख के PhD करके प्रोफेसर बन जाए, या अगर वो सिंपल BA भी कर ले तो हर बंदा कहता है ये पढ़ा लिखा है, उसके लिए आसान होगा। लेकिन पढ़े लिखे मजमे में, पढ़े लिखे माहौल में एक बंदा पढ़ा लिखा बन जाए, बढ़ जाए, सबसे आगे बढ़े, वो मुश्किल होगा। अब्बास को कमरे बनी हाशिम कहा जाता है, हाशमियों का चांद कहा जाता है। ऐसे घर में जहाँ महरे नबूवत मौजूद था, जहाँ इमामत का चांद मौजूद था, जहाँ हसन का हुस्न मौजूद था, जहाँ हुसैन की करीबी मौजूद थी, उसके बाद अगर हाशमियों का चांद कहा जाता है तो वो अब्बास को कहा जाता है। और इतना खूबसूरत था अब्बास, जब अब्बास खड़ा होता था इतना खूबसूरत नौजवान लगता था, बड़े बड़े बाल, बड़े बड़ी आंखें, इतना लंबा कद था कि जब अब्बास अशर पर बैठता था ना तो अब्बास के पाँव लड़खड़ाते थे, इतना लंबा था। अब्बास 19 मरतबा गया हुसैन के पास कि मुझे लड़ने की इजाज़त दी। हुसैन ने इजाज़त नहीं दी, क्योंकि हुसैन जानता था कि अगर वो अब्बास को इजाज़त दे तो अब्बास को तलवार इस्तेमाल करने की ज़रूरत तक नहीं पड़ी। अब्बास आए ना हुसैन के पास, बहुत कड़ा वक्त होता है जब भाई के पास भाई मरने की इजाज़त लेता है। हुसैन कहता है अब्बास फिर क्यों आया है? आका मरने की इजाज़त चाहिए। अब्बास कहता है मैंने मरने की इजाज़त मांगी और हुसैन मुझे कहते हैं जा उसके पास जा जिसके पर्दे का तू मुहाफिज, जिसके सहारे पे वो मदीने से आया, तू उसके पास। अब्बास आए हैं खेमा ज़ैनब की तरफ और ऐसे आए हैं जैसे कोई सवाली आता है। खेमे का पर्दा उठाया, ज़ैनब को सलाम किया, ज़ैनब के कदमों में बैठ के कहता है आकाज़ादी आज कुछ मांगने आया हूँ, मुझे धोखे। रोके ज़ैनब कहती है अब्बास तूने तब कुछ नहीं मांगा जब तेरी बहन अमीर थी, तूने परदेश में ज़ैनब से मांगना शुरू कर दिया। रोके अब्बास कहते हैं कुछ कीमती नहीं मांगना। ज़ैनब कहती है बता क्या मांगना है? अब्बास ज़ैनब के कदमों में गिर के कहती है मरने की इजाज़त दे दो। भाई कितना कड़ा वक्त होता है जब भाई बहन से मरने की इजाज़त मांगे। बड़े प्यारे होते हैं, बड़े प्यारे होते हैं, छोटा हो बड़ा हो बहुत प्यारे होते हैं, मान होते हैं, सहारा होते हैं, मुहाफिज होते हैं। ज़ैनब ने अब्बास को जानों से उठा के कहा अब्बास ये जितने भी खेमे लगे हैं ना, इनमें जितनी भी बीबियां मौजूद है ना, ये अगर मदीने से आई हैं तो तेरे सहारे पर आई है। अब्बास इनको छोड़ के कैसे जाओगे? रुके अब्बास कहता है मुझे हुसैन लड़ने की इजाज़त नहीं दे रहा, मुझसे हुसैन की हालत देखी नहीं जा रही, बस मुझे लड़ने की नहीं मरने की इजाज़त दे दो। ज़ैनब ने दोनों की इजाज़त दे दी। यहाँ निकले हैं अब्बास खेमे ज़ैनब से, यहाँ नन्हे नन्हे कदम 4 साल सकीना के अब्बास के कदमों पे नन्हे नन्हे हाथ रख के चचा की तरफ बेबस और मिस्कीन होके कहती है चचा मेरा असगर बड़ा प्यासा है। चचा मेरा असगर बड़ा प्यासा है। चचा कुएं खाली हो गए हैं, बच्चे बेकरार हो रहे हैं। आप तो दादा अली की तरह बहादुर है ना, आप तो लड़ना जानते हैं ना, आप तो चचा हसन के शागिर्द है ना, आप तो किसी से नहीं डरते ना। चचा पास पानी लेकर आना। अब्बास की आंखों में आंसू आए, सकीना के कदमों में बैठ के सकीना के हाथ पकड़ के
چاہتا ہے بس بابا سے اجازت لے لے میں تیرے لیے پانی لے کر آتا ہوں سکینہ خالی کوزہ لے کے حسین کے پاس آئی جیسی دور سے حسین نے عباس کے ساتھ سکینہ کو لے کر اٹھ کے کہہ گئی یا اللہ خیر میری کمر ٹوٹ گئی ہے ہائے سکتے عباس کے ساتھ سکینہ نے عباس کو حسین نے سکینہ سے کہا سکینہ کیا لینے آئی سکینہ کہتی ہے بابا کچھ نہیں چاہیے بس چچا کو لڑنے کی اجازت دے دے چچا پانی لے کر آئے میرا اصغر بڑا پیاسا ہے میرا اصغر بڑا پیاسا ہے وہ تڑپ رہا ہے میں پھر بھی برداشت کر لوں گی اصغر سے برداشت نہیں ہوگا رو کے حسین کہتا ہے سکینہ ایک بار سوچ لے اگر عباس چلا کے آنا تیری زینب بے سہارا ہو جائے گی تیری کلثوم بے سہارا ہو جائے گی ارے پردوں کا محافظ چلا جائے گا میرے قافلے کا سالار چلا جائے گا ارے رو کی سکینہ کہتی ہے بابا بس چچا کو پانی لانے کی اجازت دے دے سکینہ کی بات ٹکرا نہ پائی حسین کہتی ہے سکینہ وعدہ کر لے میں عباس کو جانے کی اجازت تو دوں گا لیکن اگر عباس واپس نہ آئے رونا نہیں ہائے قربان ہائے سکینہ رو کے کہتی ہے نہیں بابا چچا پانی لے کر آئیں گے حسین نے جنگ کی اجازت دی حسین نے عباس کو اشل پہ بٹھایا ذوالجناح پہ بیٹھ کے عباس جیسے ہی تیار ہوا ایک ہاتھ میں تلوار ہے ساتھ میں نیزے ہیں تیر ہیں عباس کو دیکھ کے کہہ رہا ہے حسین کہتے ہیں کیا کرنے جا رہا ہے کیا ارادہ ہے کہا اتنا تو اجازت دے اپنی حفاظت تو کروں گا کہا یاد رکھ لے اگر تو یہاں جتنے کو تیر مارے گا شام میں تیری زینب گودنے پر چڑھیں گے تو جتنے کا یہاں پہ سر اڑائے گا شام میں تیری سکینہ گودنے عباس کہتے ہیں اچھا کچھ نہیں چاہیے ایک تلوار تو دے دے بس تلوار لے کے عباس گئے ہیں دریا کے قریب دریا سے پانی اٹھایا پانی کا مشک بھر کے ارے کتنا وفادار تھا عباس پیاسا ہو کے پانی نہ پیا کہ میری سکینہ پیاسی ہے پانی اٹھا کے جیسے عباس آئے نا اما لوگوں نے کہا یہ تو علی کا بیٹا ہے یہ تو علی کا علی بیٹا ہے یہ ایسے نہیں مانے گا اس پہ آگے سے وار نہیں کرنا وار کرنا ہے تو پیچھے سے وار کرو عباس بھی پیچھے سے وار کرنا چاہو یہاں ٹیلے پہ سکینہ مشکلیں کی کڑی ہے بچوں سے کہہ رہی ہے میرا عباس پانی لے کر آ رہا
اتنا مشکل ہوتا